شامر کا ابو اپنے گارڈ کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بابا ہمارا بہت بڑا وفادار غلام تھا، تمہیں بھی اسی طرح وفاداری کرنی چاہیے تھی، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرے بیٹے شامر کسی کو پسند کرتے ہیں اور کسی کا شادی کرنا چاہتے ہیں، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں چھپایا؟ اس کا گارڈ کہتا ہے کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن میں اس کا سچ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ شامر سکندر کی کیا عزت ہے میری نظروں میں وہ آپ کو بالکل ہی نہیں بتا سکتا۔ شامر کا ابو کہتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں تمہیں کہا تھا نا کہ اس کا پیچھا کیا کرو، اس کی ہر ایک بات تم نے آ کے مجھے بتانی چاہیے تھی اور تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تم نے اس کی سائڈ لی اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے اگر آپ اس کے باپ ہیں تو وہ آپ کا بیٹا ہے، جس طرح آپ نے مجھے منع کیا تھا اس کو بتانے میں کہ اس کو میں فالو کر رہا ہوں، اس پہ خبر رکھ رہا ہوں، اس طرح اس نے مجھے منع کیا تھا تو آپ سب کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے۔ شبرا کمرے میں بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں سے شامر آ جاتا ہے، اس کے لیے چائے لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لو چائے پی لو، پھر اسے کہتے ہیں کہ تم کس کے بارے میں سوچ رہی ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ شبرا کہتی ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی میں کسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شامر کہتے ہیں اب تم مجھ سے باتیں بھی چھپاؤ گے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھے اپنے سارے سیکرٹ بتاؤ۔ شبرا کہتی ہے کہ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ شامر کہتے ہیں بس اتنی سی بات، میں تمہیں ابھی تمہارے بابا کا گھر چھوڑاتا ہوں۔ شامر شبرا کو اس کے ابو کے گھر چھوڑاتا ہے۔ شبرا شامر سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، میں نے اپنے ابو سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ شامر کہتا ہے اچھا اتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ تم مجھے بھی نہیں بتا سکتی؟ شبرا کہتی ہے آپ ایسے نہ سوچے، بس میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ نہ جائیں، مجھے اکیلے ڈراپ کر دیں آپ۔ شامر شبرا کو اس کے ابو کے گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ شبرا کا ابو جب شبرا کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں کتنی بار کہا ہے جب یہاں پہ آیا کرو تو مجھے ایک کال کر دیا کرو، کیا پتہ میں آفس میں ہوں، اگر میں آفس میں ہوں گا تو تمہیں دیکھنے کے لیے میں فوراً گھر آ جایا کروں گا۔ شبرا شامر سے بات کے لیے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو مجھے آئے 2 منٹ پہ نہیں ہوا اور تم مجھے مس بھی کرنے لگ گئے ہو، اور شامر کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں ہوں، تمہارے درخت کے پیچھے کھڑا ہوں، تم ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور شبرا یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے تو وہاں پہ شامر کھڑا ہوتا ہے۔ شبرا سے کہتی ہے مجھے پتہ تھا کہ تم میرے پیچھے آؤ گے، اب یہاں پہ آئے گی، اور چل میں بابا سے ملوا لیتی ہوں۔ شبرا شامر باہر گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شامر کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر میں تمہارے گھر پہ نہ ہوتا اور میں تم سے ملتا رہتا تو ہم دونوں کو محبت نہ ہوتی ایک دوسرے سے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہوتے نہ ہماری شادی ہوتی۔ سوچنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو کس طرح ملایا۔ شامر شبرا سے باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی شامر کو گھر سے کال آتی ہے، اس کو کال آتی ہے کہ تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ڈاکٹر دیکھنے آئے ہیں، تم بھی فوراً آ جاؤ۔ شبرا کہتی ہے کیا ہوا؟ شامر کہتا ہے کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، میں جانے لگا ہوں، اور شبرا کہتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ڈاکٹر شامر کے ابو کو چیک کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ آپ نے 1 مہینہ تک اب کوئی کام نہیں کرنا، آپ کام کی ٹینشن لیتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کا اتنا پیارا جوان بیٹا ہے، اسی سے کام کروایا کرے، اب آپ نے کام نہیں کیا کرنا۔ شامر اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا آپ ٹینشن فری ہو جائیں، اب سے سارا کام میں کیا کروں گا، بس آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ شبرا کو یہ بات سن کے بہت غصہ آتا ہے اور پھر کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ شامر اس کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں اتنے غصے میں وہاں سے آئے؟ اور شبرا کہتی ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بھی مجھ سے ایک بار پوچھا؟ شامر سکندر پہلی بار اپنے بابا کے آفس میں جاتا ہے، وہ اسپیچ کرتا ہے، سب کو اس کی اسپیچ بہت اچھی لگتی ہے، شبرا بھی اس کی اسپیچ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شامر کہتا ہے کہ آج جو بھی میں کہہ رہا ہوں یہ سب میری مما نے مجھے سکھایا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی سکھائی مجھے ایک ایک بات یاد ہے۔ تبھی وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بابا نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، شامر چپ کر جاتا ہے۔ شبرا شامر سے ناراض ہوتی ہے تو شامر اس کو باہر گھمانے لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج ہم لوگ گول گپے کھائیں گے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں یہاں کے گول گپے بہت پسند ہے۔ تبھی وہاں سے ایک لڑکا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ شامر سکندر ہیں؟ شامر کہتا ہے نہیں میں فضل بخش ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر آپ فضل بخش ہیں تو میں اس مسز کے پاس جاتا ہوں، اس سے پکس کھینچتا ہوں، اور شامر کو یہ بات بہت غصہ لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شامر ہوں، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم میرے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ شامر فضل بخش کو کہتا ہے کہ تم میری پارٹی میں کام کر لو۔ فضل بخش کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں پارٹی نہیں کروں گا، کل میں نے پارٹی کی تھی تو میری بیوی نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا، میرے جو فرینڈس تھے ان کو بھی چوٹ لگی، ایک کے سر پہ چوٹ لگی اور ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میں تو پارٹی نہیں کروں گا۔ شامر ہنس کے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کام کرو، اور فضل بخش یہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے اور ناچنے لگتا ہے۔